میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی اندھوناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جسے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں اس کا جنازہ نکال دیا۔ کیا تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے۔ وہ بیچاری بولی نہیں، اسی لیے گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ تکلیف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی لجاتی کہ میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ خیر، اسی سارے چوہے بلی کے کھیل میں مہینے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا، پر اب تو اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور وہیں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے چونکہ وہ اب ہماری ذمہ داری تھی اسی لیے اسے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، تم نے اس پر جیتے جیتنے ظلم کیے ہیں، اب ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب میری بیوی تھی، وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی میری اس کے ساتھ ختم تو ہونے سے رہی، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا کہ بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جو جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم خود بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا، جلدی جلدی قبر پر سیلیں ڈال دی گئیں اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں، آپ کی اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ، اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی خسیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا، لیکن بات دراصل یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی کہیں بھول آیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا تھا
تھا اب موبائل فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ بات تو آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ میں گھر سے نکلا تو فوراً اس قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی نظر پورے قبرستان پر پڑی تو کہیں اپنا فون نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ وہ شاید اس قبرستان کا گورخن تھا۔ بس چچا، میں یہاں اپنا موبائل بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا کر آ گئے؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ خبردار اگر تم نے قبر کھودنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتا۔ یہ ایک گورکن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، پر یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ ہوا تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے پھرتے ہو۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو۔ میں نے کہا، اماں، اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے، لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ اماں نے مجھے پیسے دے دیے۔ میں جا کر اپنا نیا فون خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا۔ میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ میرا اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا، اس پر بیل جانے لگی۔ اسے سن کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا کہ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا، میں اس قدر حیران، پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی حیران تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ اماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائے قبرستان پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ گورکن میاں، آپ کا کام کیا ہے؟ قبریں
کھودنا، آپ اسی تک رہیں۔ آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں کیا کرنے آتا ہوں؟ لیکن میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتا، میں یہاں کا گورکن ہوں تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا نا۔ اگر ہے کوئی مسئلہ تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے گورکن کو بھی ساری بات بتا دی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں۔ اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا۔ تم جا کر خود معلوم کرو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا۔ شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ تب ہی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ پڑی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس کے گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا، تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی، میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا، آؤ آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ اپنے ان داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ عرصے سے ہماری آن کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا اماں جی، آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے، مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں۔ ایک بار جاننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھودوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو مجھے منع کر رہا تھا یقیناً وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ گیا ہوں، پر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا۔ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سیلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 سے زیادہ منٹ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سیلیں ہٹائیں تو ایک اور حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان اور حیران ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کیا کروں، ہنسوں یا روں یا پھر
پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ ہی میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھا لی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا، بلکہ میرا فون کوئی لے کر گیا ہے۔ بات سنی تھی، وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کے جیسے چکر کی آواز ہوتی ہے، ویسی آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بیوقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز یقیناً کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی، ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کے راز ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز آئے۔ مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی، وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھود دی ہے، پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ مجھے اب ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے، میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، پر یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو تو میں قصائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بحث کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے خیال آیا جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اسی دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پاچھتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کے ہی ایک آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی۔ وہ شاید مجھے گلی والوں کے سامنے گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت شرمندگی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت دو، تم نے تو اسی کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، بولی کہ پہلے بات سن لیں پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی، اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھ ہی
ہوئی تو ایک دن نذیر نے اس سے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنا لی۔ جب اتنی ساری تصویریں بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی۔ تبھی بات اس کی ماں کو پتہ چلی۔ ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی، پر نذیر نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ صبح صبح اس کے سسرال آتا، کبھی کچھ کرتا اور کبھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ اب میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ اب خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا، اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کو پیسے جو کھلائے تھے، اب میری بیوی کو وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا۔ بے انتہا ظلم بھی کیا کرتا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں سے، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا کہ اگر تم اس برائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں پر رومال نہیں بننا۔ لیکن اب تم نے اس کے ہاتھوں یہ رومال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کافر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔